الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إلى آخر الآية. وقال عز من قائل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. وقال عز من قائل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيسر إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی فطرت کے تقاضے کی پوری رعایت فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی کا دین جو اسلام کے نام سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا، اس دین اسلام کی بے پناہ بے حساب خصوصیات، اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں، اس کے عظیم الشان محاسن ہیں. اس کی بھلائیوں کو شمار کرنا، اس کی اچھائیوں کو گننا اور اس کی فطرت کے تقاضے کے مطابق ہونے کے پہلوؤں کو شمار کرنا انسان کے لیے مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. میرے بھائیوں، اس دین اسلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں. ان خصوصیات میں سے، ان محاسن میں سے، ان خوبیوں میں سے، دین اسلام کے محاسن میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی میں جو فطری تقاضے ہیں، یعنی سماجی زندگی گزارنے کے لیے، خاندانی زندگی گزارنے کے لیے، توالد اور تناسل یعنی شادی بیاہ کرنے کے بعد، نکاح کر لینے کے بعد جو اولاد کی پیدائش کا مسئلہ ہے، جس کے ذریعے سے اس دنیا کا نظام قائم ہے، اور رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے مطابق اس دنیا میں جتنی انسانیت کے بندوں کو، جتنی بندوں کو اور جتنی تعداد انسانیت کی دنیا میں آنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعداد کو اسی توالد اور تناسل کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل فرمائے گا. تو اب نکاح کا جو رشتہ ہے یہ تمام رشتوں کی بنیاد ہے، تمام رشتوں کی اساس ہے. تمام تر رشتے اسی رشتے سے شروع ہوتے ہیں. انسان کی زندگی میں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں. انسان باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، بیٹی، ماں، خالہ، ماموں، پھوپھی وغیرہ وغیرہ، بہت سارے رشتے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں تو ان سارے رشتوں کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ یہی شادی اور بیاہ کا رشتہ ہے. اگر نکاح کا رشتہ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس نعمت کے بغیر بقیہ رشتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. حلال تصور، جائز تصور، بابرکت تصور نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے کہ آج دنیا کے اندر ایسے بھی ممالک موجود ہیں اور ہمارے ملک کے اندر بھی اس طرح کی غلط قدریں پنپ رہی ہیں، پھیل رہی ہیں کہ شادی بیاہ کے بغیر زناکاری، بدکاری کے ذریعے سے بھی بہت ساری نسلیں، بہت سارے اولاد پیدا ہو رہے ہیں، بہت سارے بچے جنم لے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ دین کے اندر، شریعت کے اندر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ زناکاری یا یہ بدکاری، یہ فحشکاری، یہ زندگی کی تمام تر برائیوں کی اساس اور جڑ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر نکاح جیسے مقدس رشتے کو شرعی حیثیت عطا فرمائی، اور نکاح کے اصول، نکاح کے ضابطے، نکاح کے قاعدے، اس کی برکتیں، اس کے فوائد، اور نکاح کے نتیجے میں انسانی زندگی میں جو سکون آتا ہے، جو اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور انسان ایک بہت ہی سکھ اور شانتی کی زندگی گزارتا ہے، اور کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتا، کسی کے ناموس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا،
بلکہ ایک حلال رشتے میں بہت ہی سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کی اولاد کی پیدائش ہوتی ہے، اسے محبت ہوتی ہے، اور آپس میں جو ایک رشتہ خون کا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان جب شادی کرتا ہے تو ذمہ دار بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ میں ایک نیا رشتہ جڑ گیا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے اخراجات ہیں، اس کے حقوق ہیں، اس کے مسائل ہیں، وہ ساری ذمہ داریاں اس کے سر میں آتی ہیں، اور اس کے بعد جب اولاد کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو اس کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ بہت بڑا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ ان بچوں کی دیکھ ریکھ، ان کے کھانے پینے، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی صحت، اور ان کے لیے گھر اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں آشائش کے لیے، زندگی کے لیے تمام تر چیزوں کی فراہمی کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ نکاح کے رشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانی نوع کو، انسانی بنی نوع انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بسایا ہے، اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اس اللہ سے ڈرو الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سارے انسانوں کو ایک جان سے پیدا فرمایا، وجعل منها زوجها، اور اسی ایک جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جوڑا یعنی اس کی بیوی بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے پھر ان دونوں کے ذریعے سے، یعنی اس مرد اور عورت کے ذریعے سے، اس مرد اور اس کی بیوی، اس کا جوڑا جو ہے اس کی بیوی میاں بیوی کے ذریعے سے، یعنی آدم اور حوا علیہم السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مردوں کو اور بہت ساری عورتوں کو اس دنیا میں پھیلا دیا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، تمہاری دیکھ ریکھ کر رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ میرے بھائیوں، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو نظام بنایا ہے توالد کا، نسل کو آگے بڑھانے کا، انسانی تعداد کو آگے لے جانے کا، قیامت تک جتنی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے اسے مکمل کرنے کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے وہ نکاح کا رشتہ ہے، وہ شادی بیاہ کا رشتہ ہے، جسے ہم زواج کے نام سے جانتے ہیں، زواج یا نکاح کے نام سے کتاب و سنت کے اندر اس رشتے کو بیان کیا گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو اگر ہمیں نہ دیا ہوتا، اگر یہ رشتہ اللہ ہمیں نہ دیتا، نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین میں، ایک شریعت میں ایک حلال اور بلکہ فضیلت والی چیز نہ بنا دیتا، اور نہایت ہی عافیت، عفت، پاک دامنی، عزت و آبرو کا ذریعہ نہ بنایا ہوتا، تو آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارتے، اس وقت ہماری زندگی کا کیا حال ہوتا، ہم جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہوتے، کسی کے ساتھ کوئی بھی مرد، کسی کے ساتھ کوئی بھی عورت، نہ جانے کیسے کیسے لوگ زندگی گزارتے۔ اور اگر آپ کو تھوڑا سا اندازہ لگانا ہو تو آپ یورپ کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں، یورپ کی طرف، مغربی دنیا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی اس نعمت سے محروم قرار دیا ہے۔ نکاح کا، زواج کا، شادی کا جو اسلامی تصور ہے، جو طبقہ وہاں اس سے ناواقف ہے، یا دین سے دور ہے، یا برگشتہ ہے، یا بے دین ہے، یا ملحد ہے، دہریہ ہے، جسے دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو اس عقیدے کا حامل ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، اس دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ دنیا خود سے بن گئی ہے، یہ دنیا خود سے چل رہی ہے، اس دنیا کا نظام آٹومیٹک خود ہی چل رہا ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو چلانے والا، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کی تنظیم کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اس عقیدے کے لوگ یورپ اور دنیا کے گوشے گوشے میں رہتے ہیں۔ آپ سوچئے میرے بھائی کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، ان کا رشتہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کتوں سے شادیاں کر رہے ہیں، لوگ گدھوں سے، حیوانوں سے شادیاں کر رہے ہیں، لوگ مرنے کے ٹائم کتوں کو وصیت کر کے جا رہے ہیں، لوگ گدھوں کو، جانوروں کو وصیت کر کے جا رہے ہیں، ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ جس سے میں اپنی جنسی شہوت پوری کر رہا ہوں یہ میری ماں ہے، یا میری بہن ہے، یا میری بیٹی ہے، یا کون ہے یہ سماج کا، اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جو جس کے ساتھ چاہتا ہے اپنا تال میل اور تعلق قائم کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جانوروں کی طرح سے جو جس کے ساتھ جس طرح چاہتا ہے اپنی شہوت پوری کرتا ہے، اور دنیا میں رہ کر کے لطف اٹھاتا ہے، اور اس دنیا کے اندر استمتاع کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ہے یورپ کی، جو دین سے برگشتہ ہے، جو بے دین ہے، جو اسلام سے محروم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت اسلام سے، سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محروم ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی زندگی کیسی گزرتی ہے۔ اگر یہ فطری ضرورت
آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر مرد ہو یا عورت ہو فطری طور پر یہ تقاضا رکھا ہے، یہ ضرورت اللہ نے پیدا فرمائی ہے کہ ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہے، ایک عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ بلوغت کے بعد، جوانی کے بعد یہ تقاضا فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا فرما دیا ہے، ہماری مٹی میں ڈال دیا ہے، ہمارے وجود میں پیدا کر دیا۔ اگر ہم اب اس ضرورت کے لیے، اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس شادی کا، شریعت کا نظام نہ ہوتا، اسلامی نکاح کا نظام نہ ہوتا، تو ہم آپ سوچیں کہ ہم اپنی ضرورت کیسے پوری کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انارکی کا ماحول ہوتا، ظلم و زیادتی کا ماحول ہوتا، اور اس دنیا کے اندر کوئی نسل، کوئی خاندان، کوئی رشتہ سلامت نہیں رہتا، نہ جانے کیسی صورتحال پیدا ہو جاتی، جیسا کہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ صورتحال تھی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے زمانے جاہلیت کے اندر نکاح کا 4 طریقہ چلتا تھا، 4 طریقے سے نکاح ہوتے تھے، اور موقع نہیں ہے کہ میرے بھائی میں آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھوں، لیکن ان 4 طریقوں میں سے نکاح کے 3 طریقہ سراسر زناکاری، بدکاری، عیاشی اور عزت و ناموس کے ساتھ کھلواڑ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف ایک رشتہ، ایک نکاح کا طریقہ وہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں باقی رکھا۔ یہ ایک طریقہ تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں باقی رکھا، کیونکہ یہ صاف ستھرا طریقہ ہے، یہ پاکیزہ طریقہ ہے، ایک مقدس طریقہ ہے، باقاعدہ طرفین کی طرف سے، مرد اور عورت کی طرف سے ذمہ داران کی نگرانی میں اس رشتے کی شروعات ہوتی ہے، اور اس کے بعد دونوں کے درمیان جب معاہدہ طے ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے کے لیے راضی ہوتے ہیں، اس رشتے کو منظور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد شریعت کے ضابطے کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق یہ رشتہ اور یہ نکاح کا عقد وجود میں آ جاتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے الحمدللہ ایک اسلامی خاندان، ایک اسلامی سوسائٹی وجود میں آتی ہے، اور الحمدللہ وہ کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ ایمان کی اور عقیدے کی اور توحید و سنت کی، اس کے علاوہ فرائض و واجبات کی تربیت حاصل کرتے ہیں، اچھے اخلاق سیکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک بہت ہی صاف ستھرا اور ایک صالح سماج وجود میں آتا ہے، جو اچھی قدریں، ایمان و عقیدہ، اخلاق، کردار کا حامل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح اور رشتے کے اس نعمت کو اللہ نے اپنی نعمت کی شکل میں جتایا ہے، اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے کہ یہ میری نشانی ہے، یہ میری طرف سے نعمت ہے کہ ہم نے تم کو نکاح کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ نکاح کا رشتہ ہم نے تم نے نہ دیا ہوتا تو تم جانوروں کی سے بدتر زندگی گزارتے، جانوروں سے گئی گزری زندگی گزارتے۔ تو وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہی جنس کا تمہارا جوڑا پیدا فرمایا، تمہارے ہی جنس کا، یعنی ہم انسان ہیں تو انسانوں ہی کا ایک جوڑا پیدا فرمایا، ہم مرد ہیں عورت پیدا فرمائی، عورتوں کے لیے مرد، مردوں کے لیے عورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، کس لیے؟ اللہ فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے قریب ہو کر کے سکون حاصل کرو، سکون حاصل کرو۔ یہ سکون کیسا ہوگا؟ ایمان و عقیدے کا سکون ہوگا، اخلاق و کردار کا سکون ہوگا، جنسی ضرورت کا سکون ہوگا، فطری تقاضے کا سکون ہوگا، سماجی سکون ہوگا، مالی سکون ہوگا، ہر طرح کا سکون ملے گا انسان کی زندگی میں۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے کہ دونوں کے درمیان ہم نے ایسی محبت ڈال دی ہے کہ محبت کا اس سے مضبوط رشتہ اور کسی اور راستے سے ممکن نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رشتے بہت ہوتے ہیں، تعلقات بہت ہوتے ہیں، دوستیاں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن جو رشتے نکاح سے محبت پیدا ہوتی ہے، یہ محبت کسی اور طریقے سے پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ لم یورا بین المتحابین مثل النکاح، نکاح جیسی محبت دو محبت کرنے والوں کے درمیان کسی اور طریقے سے پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ شریعت کا نکاح کا رشتہ کیسا ہے، یہ عقد نکاح شریعت میں کیا حیثیت ہے اس کی۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فطری تقاضے کے مطابق بنایا ہے تو اسے کتنا سمپل رکھا ہے، اسے کتنا آسان رکھا ہے، اسے کتنا زیادہ شرائط سے، ضوابط سے، کنڈیشن سے، ریگولیشن سے اللہ نے اسے کتنا زیادہ دور رکھا ہے، کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت جانتے ہیں نا، فطرت ہمارے وجود کا تقاضا ہے، ہماری طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ ہمیں بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، بیوی کو عورت کو ایک مرد کی ضرورت ہے، یہ فطری تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے شریعت کے اندر کوئی ایسی ٹرم کنڈیشن نہیں لگائی ہے جس کی وجہ سے یہ فطری تقاضا پورا نہ ہو سکے۔
جس کی وجہ سے یہ رشتہ جلدی مکمل نہ ہو سکے، ایسی کوئی کنڈیشن اللہ نے نہیں لگائی ہے۔ ایک دو کنڈیشن کے علاوہ، ایک دو شرطوں کے علاوہ کوئی شرط اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو نہایت ہی آسان رکھا ہے، نہایت ہی سمپل رکھا ہے، نہایت ہی حالات اور ظروف کے مطابق اور سازگار رکھا ہے۔ اسے کہیں اتنا پیچیدہ نہیں بنایا، اسے اتنا کہیں زیادہ مشکل نہیں بنایا، نہ مالی طور پر مشکل بنایا، نہ سماجی طور پر مشکل بنایا، نہ کسی اور رسم و رواج کی شکل میں مشکل بنایا، نہ کسی منکرات اور دیکھا دیکھی کے اعتبار سے اسے مشکل بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نہایت ہی آسان رکھا، سمپل رکھا، تاکہ آسانی کے ساتھ یہ فطرت کا رشتہ مکمل ہو جائے۔ ایک مرد و عورت حلال طریقے سے اپنی ضرورت پوری کریں، حرام طریقے سے نہ، حرام راستے پر نہ جائیں، زناکاری سے بچ سکیں، بدکاری سے بچ سکیں، اغلام بازی اور ہم جنسی سے بچا سکیں، اور اس کے علاوہ بد اخلاقی، بد کرداری کی بہت ساری شکلیں جو دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ایک صاف ستھری، پاکیزہ، مقدس، عفت و عافیت والی اور عزت کی زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام کے مطابق ہم کو نکاح عطا فرمایا۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس نکاح کے رشتے کو بہت ہی زیادہ مشکلات سے بھر دیا، اسے منکرات سے بھر دیا، اسے غلط اور گناہ کے کاموں سے بھر دیا، اسے رسم و رواج سے بھر دیا۔ یہ انتہائی آسان تھا، ہم نے اسے مشکل بنایا۔ یہ نہایت ہی سمپل تھا، ہم نے اسے پیچیدہ بنا دیا، اور نتیجہ یہ ہو گیا کہ آج بڑی مشکل سے شادی اور نکاح کا رشتہ انجام پاتا ہے۔ انتظار کرتے کرتے بچیوں کی عمریں 25، 30 سال، 35 سال کی ہو جاتی ہیں۔ انتظار کرتے کرتے مال کیسے جمع ہو پائے گا، شادی کے لیے خرچہ کیسے جمع ہو پائے گا، یہ شرط کیسی پوری ہو پائے گی، یہ رسم کیسے پوری ہو پائے گی، ایسا کیسے ہوگا۔ جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تب تک نکاح نہیں ہوگا۔ اسے اتنا مشکل بنا دیا گیا میرے بھائیوں۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے، جوانی کو انسان پہنچ چکا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر حلال راستے سے نکاح کا رشتہ مکمل نہیں کر لیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان ہمارے لیے حرام راستے کھولے گا، زناکاری آسان کرے گا، بدکاریوں کی طرف لے کر کے جائے گا، بے حیائی کی طرف لے کر کے جائے گا، ہماری عزتیں لٹیں گی، مسلم سماج کی عزتیں تباہ ہو جائیں گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ پورا اسلامی سماج شرم سے جھک جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سامنے کتنی مثالیں، آئے دن ہم اخبارات میں، روزمرہ کے اخبارات میں، ٹی وی چینل کے اوپر، ہر طرح کی میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ زناکاری کے واقعات، بدکاری کے واقعات، عیاشی کے، غلام بازی کے واقعات پیش آتے ہیں، اور اللہ کی قسم ہے حد ہو گئی۔ حد تو اس قدر ہو چکی ہے کہ آج اس قدر برا حال ہو چکا ہے اسلامی سماج کا کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ کورٹ سے نکاح کر رہی ہیں، یا ایسے ہی تعلقات قائم کر کے برسا برس سے اپنی جنسی تسکین کر رہی ہیں۔ مردوں کا بھی یہی، لڑکوں کا بھی یہی حال میرے بھائیوں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ لوگ، مردوں کا بھی یہی حال، عورتوں کا بھی، لڑکوں کا بھی، لڑکیوں کا بھی، اس طرح کے واقعات ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں۔ پورے سماج سے بائیکاٹ، ماں باپ سے دشمنی، خاندان اور کنبے قبیلے سے دشمنی، سب سے نفرت مول لے کر کے اپنے اس دوست کے ساتھ، اپنے اس ساتھی کے ساتھ، اپنے اس فرینڈ کے ساتھ، لڑکا لڑکی کے ساتھ، لڑکی لڑکا کے ساتھ، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ نہ انہیں آبرو کی فکر ہے، نہ انہیں عزت کی فکر ہے، نہ انہیں خاندان کی فکر ہے، نہ انہیں اپنی شرافت کی فکر ہے، نہ انہیں اسلام کی فکر ہے، نہ انہیں عقیدے کی فکر ہے۔ وہ ہر طرح سے آزاد ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی دخل ہے، سماج کا بھی دخل ہے۔ ہم نے شادی کو آسان کیا ہوتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی، ہم نے اس کو رسم و رواج سے مشکل نہ کر دیا ہوتا تو شاید زناکاری بدکاری کی نوبت نہ آتی، اگر ہم نے اس کو سمپل رکھا ہوتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق تو شاید کورٹ سے نکاح کرنے کی نوبت نہ آتی۔ میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے ذرا ایک جھلکی آپ دیکھ لیں اسلام کی جو سوچ ہے نکاح کے سلسلے میں، وہ کیا ہے نکاح کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں بھی اور اس سے پہلے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اے لوگوں جو تم میں سے غیر شادی شدہ ہیں، جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں اور جوانی کو پہنچ چکے ہیں،
جو تم میں سے غیر شادی شدہ ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، یعنی لڑکے ہوں یا لڑکیاں، جوان ہو چکی ہیں، شادی نہیں ہوئی ہے اب ان کی، ان کا نکاح کرا دو، ان کا نکاح کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کیا کرو؟ جو تم میں سے غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی کرو، ان کا نکاح کراؤ۔ والصالحین من عبادکم و امائکم، اور تمہاری لونڈیوں میں سے، تمہاری وادیوں میں سے بھی جو نیک ہوں ان کا بھی نکاح کرا دو۔ یعنی دونوں طبقے کو کہا گیا، آزاد لوگوں کو بھی، اور زمانے قدیم میں اسلام کے دور میں آغاز میں جو لونڈیوں کا اور غلاموں کا تصور تھا اس اعتبار سے بھی بات کہی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ لوگ فقیر ہوں گے، اگر یہ محتاج ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے، ان کے پاس روپے پیسے کی طاقت نہیں ہوگی، قوت نہیں ہوگی، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے گا۔ شادی کے بعد مالداری کا وعدہ ہے۔ مالداری کا وعدہ کب ہے؟ شادیاں کرو اللہ مالداری عطا فرمائے گا۔ اگر تم فقیر ہوگے، شادیاں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے تمہاری مالداری عطا فرمائے گا، تمہاری فقیری ختم کر دے گا، تمہیں مالدار بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شادی کے بعد مالداری کا وعدہ فرماتا ہے، اور ہم شادی سے پہلے اتنا زیادہ ہم نے شادی کو مشکل کر دیا ہے کہ جب تک اتنا مال جمع نہیں ہوگا تب تک ہم اپنی بیٹی بیٹے کا نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ اور کتنے ایسے لڑکے ہیں جن سے کہو کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی، 35 سال 32 سال 36 سال کی عمر ہو چکی، اور یہ کوئی مثال نہیں ہے، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، بلکہ عملی مثال بات بیان کرتا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں ابھی ذرا سیٹل نہیں ہوا ہو، ابھی ذرا اسباب نہیں بنے ہیں، ذرا کچھ کام کاج سیٹ ہو جائے، کہیں کوئی معاملہ انتظام کا ہو جائے، مال و دولت کی آمد کا راستہ بن جائے، تب میں نکاح کروں گا۔ ان سے یہی کہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مالداری کا وعدہ تمہاری شادی کے بعد کر رہا ہے، اور تم اس کا انتظار شادی سے پہلے کر رہے ہو۔ اگر اللہ نے بعد میں دینے کا وعدہ کیا ہے تو تم شادی سے پہلے کیسے مالدار بن سکتے ہو؟ سمپل شادیاں کرو، آسان شادیاں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مشکل کو آسان فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، یعنی آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں، اور آپ کا عمل، میں آپ کے سامنے دونوں مثالیں پیش کرتا ہوں۔ آپ پریکٹیکلی دیکھیں کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نکاح کتنا آسان تھا، نکاح کتنا سمپل تھا، اور اسے کتنا زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسان بنایا تھا، اسے پیچیدگی سے دور، اسے ٹرم سے، کنڈیشن سے، شرائط سے، ضوابط سے کتنا آزاد رکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، ایسر خیر النکاح ایسرہ، اے مسلمانوں سن لو، سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، سب سے زیادہ آسان ہو۔ کس اعتبار سے آسان ہو؟ مال و دولت کے ناحیے سے آسان ہو، رسم و رواج زیادہ نہ ہو، اس کے اندر کوئی پیچیدگی کا مسئلہ نہ ہو، الجھن کا مسئلہ نہ ہو، سب سے زیادہ سمپل نکاح جو ہوگا وہ سب سے زیادہ باعث خیر و برکت ہوگا۔ ابھی کل ایک مثال ہمارے ذمہ دار بیان کر رہے تھے کہ ایک مدنی ہوئی اور 10 لاکھ روپے خرچ کیے گئے، اور شادی کی تاریخ آنے سے پہلے دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ میرے بھائیوں، 10 لاکھ روپے مدنی کے رسم پر خرچ کی گئی، یہ مشکل ہے کہ نہیں مشکل ہے؟ سماج میں ہم نے مشکل بنا دیا۔ جس کے پاس 10-20 لاکھ روپے ہیں مدنی میں خرچ کرنے کے لیے، وہ اپنے عمل سے سماج کو برباد کر رہا ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ ماحول سب کو بنانا چاہیے۔ جب تک ایسا ماحول نہیں بنے گا تب تک نکاح کا ماحول نہیں بنے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والا، بھلائی کا اور خیر کا نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ ایسر، سمپل ہو، آسان ہو، رسم و رواج سے دور ہو، اور مشکلات اور پیچیدگیوں سے دور ہو۔ سب سے آسان نکاح جو ہوگا وہ سب سے بابرکت نکاح ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ آسان نکاح کیسا ہونا چاہیے، نکاح کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 حدیثیں آپ سن لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یمینک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، سماج کا حال یہ ہے، دنیا کی حالت یہ ہے کہ لڑکیوں سے نکاح کرنے کے لیے 4 باتیں، 4 بنیاد لوگ بناتے ہیں، 4 وجہ سے لڑکیوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی کسی سے نکاح کرتا ہے، کسی لڑکی سے، تو 4 باتوں میں سے کوئی ایک بات دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیمالہا، اس کا مال دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے۔ دنیا والے لڑکیوں کا مال دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، لڑکی والا دولت مند ہے،
ہمیں بہت دولت ملے گی، ہمیں گاڑی ملے گی، ہمیں گھر اور بنگلے ملیں گے، ہمیں زندگی کے اسباب و وسائل ملیں گے، مال دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں۔ وَلِحَسَبِهَا، کوئی کسی لڑکی کا خاندان دیکھ کر کے، اس کی شرافت دیکھ کر کے، اس کا حسب و نسب دیکھ کر کے شادی کرتا ہے، یہ فلاں خاندان سے، یہ اعلیٰ خاندان ہے، یہ معیاری خاندان ہے، عزت مند خاندان، یہ دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے۔ والی جمالہا، بہت سارے لوگ لڑکیوں سے خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، مجھے نکاح اس لیے کرنا ہے کہ بہت خوبصورت ہے، خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولی دینہا، اور کچھ لوگ دین کو دیکھ کر کے بھی نکاح کرتے ہیں کہ بھائی اور کچھ ہو کہ نہ ہو لیکن لڑکی بہت نیک ہے، بہت صالحہ ہے، بہت نمازی اور پرہیزگار ہے اور اچھے گھر خاندان کی ہے، جہاں جس گھر کے اندر دین اور عبادت کا ماحول بنا ہوا ہے، مجھے ایسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے کیونکہ کل یہ میرے گھر کے اندر جب آئے گی میرے بچوں کی اچھی پرورش کر سکے گی، میرے گھر خاندان کو دین کا ماحول دے سکے گی۔ اس لیے 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم اور کسی چیز کو دیکھنا نہیں، مال کے چکر میں نہیں جانا، حسب و نسب خاندان ہی کے چکر میں نہیں پھنسنا، خوبصورتی دیکھ کر کے نہیں مائل ہو جانا۔ فاظفر بذات الدین، دیندار لڑکی کو حاصل کر کے کامیابی حاصل کر لو۔ کامیابی حاصل کیسے کرو؟ دیندار لڑکی کو حاصل کر کے، دین کو بنیاد بناؤ، پہلے دین دیکھو، دیندار ہے تو پھر اس کے بعد دیکھو کہ اس میں اور کون سی خوبی ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے الحمدللہ، اس کے پاس اچھے خاندان کی الحمدللہ، خوبصورت بھی الحمدللہ، لیکن اگر آپ نے دین نہیں دیکھا، بقیہ چیزوں کو دیکھ کر کے کیا تو یہ سراسر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہے اور اس کا انجام کبھی بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ جاؤ زندگیوں میں دیکھ کر کے جاؤ، لوگوں کے سماج میں لوگوں کے حالات کا جائزہ لے کر کے دیکھو۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان ساری مشکلات سے اسلام نے آزاد کر دیا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو ملیں دین کے بعد، دین پہلے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی اگر کسی سے رشتہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اس کی دینداری کا پتہ لگائے، دین پوچھے، اگر دینداری ہوگی الحمدللہ نکاح کر لے، اگر دینداری نہیں ہے تو دینداری نہ ہونے کی وجہ سے اسے ٹکرا دے، کیونکہ اگر دین سے پہلے مال کے بارے میں پوچھے گا تو مال نہ ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کرے گا تو وہ مال کی بنیاد پر شادی کرنے والا ہوگا، دین کی بنیاد پر شادی کرنے والا نہیں بنے گا۔ اس لیے پہلے انسان کو دین پوچھنا چاہیے، دین دیکھنا چاہیے، عقیدہ دیکھنا چاہیے، اخلاق و شرافت دیکھنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ معیار ہے اسلام کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں اسے مشکل نہ بناؤ، مال کی بنیادوں پر، حسب و نسب اور خاندان کی بنیادوں پر اور اس کے علاوہ حسن و جمال کی بنیادوں پر اسے مشکل نہ بنایا جائے، اسے دیکھا جائے لیکن دین کے بعد دیکھا جائے، پہلے دینداری دیکھی جائے۔ الحمدللہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تم میں سے کوئی تمہارے پاس رشتہ لے کر کے آئے، جب کوئی تمہارے پاس نکاح کا رشتہ لے کر کے آئے، من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جس کے دین سے تم خوش ہو، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، یعنی وہ دیندار ہے الحمدللہ، آپ کو پسند ہے کہ بڑا دیندار ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ کو اس کا اخلاق پسند ہے، فزوجوہ، تو اس سے شادی کر دو، اس سے رشتہ کر لو، دین اور اخلاق تمہیں مل گیا تو رشتہ کر لو، پھر اس کے بعد اسے نہ ٹھکراؤ، کیونکہ دین اس کے پاس موجود ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت کی زندگی گزارے گا، غریب ضرور ہوگا وہ، میرے بھائی آخرت میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کی زندگی سے ہمکنار ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے دین اور اخلاق کو ٹھکرا دیا اور دنیا کی بنیادوں کو ہم نے بنیاد بنا دیا تو گویا کہ ہم نے دین کو کنارے کر دیا، دین کو ہم نے ثانوی درجہ دے دیا، دین کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم دین کی بنیاد پر نکاح کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عملی زندگی کا واقعہ آپ کو بتاؤں میں، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ، اور روایت بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ آپ کو اگر کسی سے نکاح کرنا ہے تو نہ ولی کی ضرورت ہے، نہ اس کی منظوری کی ضرورت ہے، نہ کسی قاضی کی، نہ کسی نکاح کی، نہ ایجاب و قبول کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی عورت آپ کے پاس آئے اور کہے اللہ کے نبی میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں، آپ کہتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہماری بیوی ہو تو آپ کی بیوی بن جائے گی، آپ قبول کر لیں بس۔ یہ خصوصیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک خاتون آئی اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں، انی وہبت نفسی لک، میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ کو تحفے میں دینا چاہتی ہوں۔
یعنی آپ مجھے اپنے نکاح میں رکھ لیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر تک، بلکہ بہت دیر تک وہ لڑکی عورت انتظار کرتی رہی۔ آپ نے اسے دیکھا لیکن آپ نے منظوری کا اشارہ نہیں کیا، آپ نے قبول نہیں کیا، آپ نے ہاں نہیں کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بلکہ آپ نے خاموشی اختیار کی دیر تک۔ فقامت قیاما طویلا، وہ دیر تک کھڑی رہی، انتظار کرتی رہی کہ آپ کا جواب ملے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور مجلس میں وہ معاملہ ہوا تھا، یعنی آپ کے پاس چند صحابہ موجود تھے۔ ایک نوجوان صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ اس عورت کے جواب میں آپ مثبت نہیں ہیں، آپ ہاں نہیں کر رہے ہیں، آپ توقف کر رہے ہیں۔ نوجوان صحابی نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہو اس خاتون سے نکاح کرنے کی تو آپ میرا نکاح اس سے کروا دیجیے، میں جوانی کی عمر کو ہوں، میں شادی کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، عزت و آبرو کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں زناکاری بدکاری میں پڑ جاؤں گا، شیطان مجھے بہکا دے گا، وسوسے میں ڈال دے گا۔ اے اللہ کے نبی زوجنیھا ان لم تکن لک بھا حاجہ، اے اللہ کے نبی اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اس سے نکاح کرنے کی تو میرا نکاح فرما دیجیے۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی توقف نہیں کیا، انتظار نہیں کیا، آپ نے فوراً پوچھا ٹھیک ہے تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے تو لے آؤ۔ آپ نے کچھ نہیں پوچھا، تیری جاب کیا ہے، تیری سروس کیا ہے، تیرا بیوپار کیا ہے، تیری انکم کتنی ہے، تیرا بیلنس کتنا ہے، تیری تعلیم کتنی، کچھ نہیں پوچھا اللہ کے نبی نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کا تقاضا ہے، فطری ضرورت ہے۔ اگر انسان نکاح نہیں کرے گا تو حرام راستے ضرورت پوری کرے گا، زناکاری کرے گا، بدکاری۔ آپ نے دیکھا نا اس خاتون کو ضرورت ہے نکاح کرنے کی، اللہ کے نبی کے پاس آئی، اپنے آپ کو دے رہی، اے اللہ کے نبی آپ مجھے اپنی بیوی بنا لیجیے۔ اس کو نکاح کی حاجت، اس نوجوان کو حاجت ہے، اے اللہ کے نبی اگر آپ کو نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرا نکاح کرا دیجیے، اس سے میں شادی کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ دو ضرورتیں موجود ہیں شادی کی، جوانی کی عمر کو پہنچ چکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی توقف نہیں کیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، شادی کا تقاضا موجود ہے، اگر ان دونوں کو نکاح کے رشتے میں نہیں باندھ دیا جائے گا تو شیطان دونوں کو زناکاری کے راستے پر لگا سکتا ہے، بدکاری کے راستے پر لگا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، تمہارے پاس کچھ ہے مہر میں دینے کے لیے؟ اس صحابی غریب صحابی تھے، ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، بس چادر یہاں گلے میں پیچھے سے لٹکائے ہوئے تھے باندھ کر کے، بس اس کی ایک چادر میں ان کا پورا جسم تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی میرے پاس تو مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں غریب صحابی ہوں، میرے پاس اس چادر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو، یہی تو ایک ضروری چیز ہے، یہی ایک ضروری چیز ہے، بیوی بنانے کے لیے تمہیں کچھ نہ کچھ مہر میں دینا پڑے گا، کچھ بھی دے دو جو تمہارے بس میں ہو، جاؤ دیکھو ڈھونڈو، اگر کچھ نہ ملے ایک لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو ہی لے آؤ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے تم ایک شرمگاہ جو تمہارے لیے حرام ہے تم نکاح کے ذریعے اسے حلال کر رہے ہو، تمہیں اس کے بدلے میں مہر دینی پڑے گی۔ گئے، ڈھونڈا، تلاش کیا، گھر میں کچھ نہیں ملا، واپس آئے، کہا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں میرے گھر میں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس چادر کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا تیرے پاس جب کچھ بھی نہیں ہے تو شادی کرنے آیا، کیسے کھلائے گا اس کو، کہاں سے پلائے گا، کہاں سے کپڑے دے گا، آپ نے سوال کیا؟ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں یہ دیندار لڑکی ہے، یہ دیندار لڑکا ہے، روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کا، اللہ اسباب بنائے گا۔ اے یکونو، آیت کریمہ پر غور کرو، اللہ نے کیا فرمایا؟ اے یکونو فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہوں گے، محتاج ہوں گے، غریب ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کے بعد اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے گا۔ نکاح دین کی بنیاد پر نکاح کر دو، رسم و رواج سے منکرات سے پاک رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا۔ اور یہ ہمارے سماج میں اس کی ایک نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ لوگ شادیاں کر کے اپنی مثال پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ہم نے نکاح کیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مسجد میں بیٹھ کر کے نکاح پڑھا دیا مولانا نے، اس کے باپ موجود تھے، اس کے بھائی موجود تھے، الحمدللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے ایک 200-500 روپے کرائے میں گھر لیا اور اس کے بعد رہنے لگے، اللہ نے روزی کا راستہ کھول دیا، اللہ نے جاب لگا دی، اللہ نے سروس لگا دی، اللہ نے کوئی کاروبار کا انتظام کر دیا، آج الحمدللہ ہمارے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، گھر بھی ہے، عزت کی زندگی ہم گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے اگر تم فقیر ہوگے تو ہم تمہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دیں گے۔ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ کی زندگی کا نکاح سمپل ہونا چاہیے، سمپل ہونا چاہیے۔ صحابی رسول آئے، کہا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے، کیا کروں میں؟ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے،
اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تم کو قرآن کچھ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی قرآن تو مجھے یاد ہے، بہت ساری صورتیں یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا عددھا، بتاؤ ذرا کون کون سی صورت یاد ہے؟ انہوں نے بتایا فلاں 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 صورت یاد ہے۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، یہ جو صورتیں تم کو یاد ہیں، یہ صورتیں، یہ قرآن کریم کی صورتیں اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، یا انہیں اس کی تعلیم دے دینا، اسے سکھا دینا، پڑھا دینا، یاد کرا دینا۔ اسی کو ہم تمہارے مہر کے طور پر مان لیتے ہیں، یہ تمہارا مہر ہے، اور اسی مہر کی بنیاد پر جاؤ میں نے تمہارا نکاح کر دیا، انطلق بہا، یہ تمہاری بیوی ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اگر وہاں کنڈیشن آتی، ہلدی کے لیے کیا کرنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ ہلدی کی رسم ہے، مگنی، اس سے پہلے تو مگنی کا مسئلہ ہے، مگنی میں لاکھوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں، اتنا خرچ مگنی میں کیا جاتا ہے کہ شادیاں آج بھی اس مہنگے دور میں بھی شادیاں کئی ہو سکتی ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے 10 لاکھ روپے کی مثال پیش کی، عملی مثال، ہمارے امام میرے محترم نے مثال بیان کی، کہا 10 لاکھ روپے خرچ کیا مگنی کے اندر، اور نکاح ہونے سے پہلے دونوں میں اختلاف ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا، اور رشتہ نہیں ہو سکا۔ میرے بھائیوں، یہ رسم کتنا مشکل بنا دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 لاکھ نہیں تو 5 لاکھ لاؤ، 2 لاکھ کا انتظام کرو، تب تو مگنی ہوگی، ورنہ مگنی نہیں ہوگی۔ مگنی کیا اسلام کے اندر؟ مگنی کسے کہتے ہیں؟ خطبہ کہا جاتا ہے، نکاح کا پیغام دینا اور نکاح کی منظوری کرنا۔ ہم پیغام لے گئے، منظوری ہو گئی، پیغام یہ ہو گیا مگنی۔ لیکن اس کے لیے ہال بک کرنا، 100 200 500 لوگوں کو دعوت دینا، اور اس پہ رسم و رواج کرنا، ویڈیوگرافی کرنا، فوٹو کھینچنا، گانے بجانا، اور اس کے علاوہ میوزک اور سارنگی کی تھاپ لگانا، یہ سارا ہمارے مسلم سماج کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ رسموں سے بھرا ہوا، شیخ نے کہا کہ نکاح کے رسم و رواج پر بات کی جائے۔ میرے بھائی بہت ساری رسمیں، کتنی بات کریں گے۔ اس کے بعد ہلدی مرچی کی رسم آتی، ہلدی لگائی جاتی، ہلدی مہندی کی رسم میں میرے بھائیوں اتنا غلط ہوتا، اتنا غلط، مال کا خرچ تو الگ ہے، اس کے علاوہ اختلاط، بے حیائی، بے پردگی، ننگو آر، گانا بجانا، اور اس میں ہر طرح کے لوگ داخل ہوتے ہیں، اور بے پردہ لڑکیوں کو، عورتوں کو لوگ دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں کس قدر بری بات ہے یہ اسلام کی شادی ہے؟ یہ کہتے ہیں نکاح سنت ہے، نکاح سنت ہے، بے شک سنت ہے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ النکاح من سنتی ومن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ ہمارے طریقے سے نکلا ہوا ہے۔ تو نکاح سنت ہے، لیکن نکاح میں کیا کیا سنت ہے؟ میرے بھائی ہم کیا کیا کرتے ہیں نکاح کے اندر، یہ سماج کیا کیا کرتا ہے نکاح کے اندر، وہ سب سنت ہے۔ میرے بھائی نکاح سنت ہے، نکاح کا طریقہ سنت کا ہونا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسموں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے شادی بیاہ کے اندر جب شادی کی نکاح کی نوبت آ جاتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھ کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ ولیمے کا ایک مسئلہ آتا ہے، ولیمے کا مسئلہ اللہ کے دین کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے۔ ولیمہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی جو حیثیت ہو ولیمہ کھلائے، یہی 2 خرچہ ہے پورے نکاح میں۔ شریعت کے اسلامی نکاح میں صرف 2 خرچہ ہے، 2 بس، اس کے سوا کوئی تیسرا خرچہ نہیں، اور یہ دونوں خرچے اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے، معتدل، میانہ روی، مڈل ہونا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہ دونوں خرچے مرد کے اوپر ہیں، لڑکے کے اوپر، لڑکی کے اوپر، لڑکی والوں کے اوپر اسلام نے کوئی خرچ نہیں رکھا ہے۔ لیکن آج سب سے زیادہ گراں بار، سب سے زیادہ مشکل کسی کو اگر نکاح میں پیش آتی ہے تو لڑکی کے گھر والوں کو پیش آتی ہے۔ سارا بوجھ، سارا عذاب لوگوں نے لڑکی والوں کے اوپر ڈال رکھا ہے، جبکہ خرچ اللہ نے کس کے اوپر رکھا ہے؟ 2 ہی خرچ، مہر دینے کا خرچہ اور ولیمہ کرنے کا خرچہ، اس کے سوا کوئی تیسرا کام نہیں نکاح کے اندر، اور یہ دونوں خرچے لڑکے کے اوپر ہے، لڑکے والے کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکیوں پر کوئی خرچ نہیں رکھا ہے میرے بھائیوں، لیکن یہ سماج ہم نے اسے مشکل بنا دیا ہے، ہم نے اپنا بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا۔ اب ولیمے کے معاملے میں تو کافی کاٹ چھانٹ ہوتی ہے، کس کو بلاؤ کس کو نہ بلاؤ، اس میں بھی دکھاوا، ریاکاری، نمود سب چلتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں وہ لڑکی والا جب نکاح کے لیے آپ کو بلاتا ہے، عقد نکاح کے لیے، آؤ نکاح کر کے بدائی کر دی جائے اپنی بیٹی کے، لے جاؤ، تو اس وقت یہ لسٹ بھیجتے ہیں، اتنے لوگ آئیں گے، ہم اتنی بڑی گاڑیوں میں، اتنی چھوٹی گاڑیوں میں، 200 ہوں گے، 300 ہوں گے، 500 ہوں گے، کھانا کیا کھلائیں گے آپ، مینو کیا ہوگا آپ کے یہاں، آپ کتنا ڈرائی کھلائیں گے، کتنا یہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ میرے بھائیوں کیا ہے یہ، کیا ہے یہ؟ 1 روپیہ کسی نے کسی کا ہڑپ کیا، 7 زمین کے برابر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ سب عذاب نہیں ہے؟ آپ کا کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ لڑکی والے پر دباؤ ڈالیں؟ اس کی حیثیت ہے، اس کی جو حیثیت ہوگی وہ بلائے گا، کھلائے گا۔
آپ کو کہے 10 لوگ آئیے، آپ 10 لوگ آئیے، آپ کو کہے 2 لوگ آئیے، 2 لوگ آئیے، آپ سے کہے 5 10 100 لوگ آئیے، 100 لوگ آئیے، لیکن آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کہیں ہم اتنے لوگ آ رہے ہیں بارات کی شکل میں۔ حرام ہے بارات اسلام کے اندر، اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں، یاد رکھیے اس چیز کو۔ اس نے اس نکاح کو مشکل بنا دیا۔ وہ بیچارہ غریب باپ جو اپنی بیٹی کا رشتہ 10-20 ہزار میں کر سکتا ہے، آپ نے اس کو 5 لاکھ کے خرچے میں ڈال دیا زبردستی۔ آپ اپنے ولیمے میں بلائیے جس کو بلانا چاہتے، دوسرے کے اوپر اپنا بوجھ مت ڈالیے اللہ واسطے، اور مینو طے مت کیجیے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کی کیا ہے؟ نکاح شرعی کے خلاف ہے، منکرات میں سے یہ رسم و رواج کا حصہ۔ پھر جہیز آپ دیکھیے پورے طور پر لسٹ بنا کر کے بھیجا جاتا ہے، یہ فلاں 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 چیزیں ہم کو آپ کو بھیجنی پڑے۔ یہ سب منظور ہے تو ٹھیک ہے، رشتہ منظور ہے، رشتہ تو منظور ہے، لیکن آپ نے بتایا نہیں جو ہم نے آپ کو لسٹ بھیجی تھی اس میں سے آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، زندگی یہ لمیٹڈ ہے، مرنا ہے، جانا ہے دنیا سے، پائیدار نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے۔ اپنی روزی اپنی حلال کی کھاؤ، اپنے محنت کی کھاؤ، کھلانے کو سوچو، غریبوں پر خرچ کرنے کو سوچو، کسی کے سر پر سوار ہو کر کے بربریت کے ساتھ کھانے کی کوشش نہ کرو۔ میرے بھائیو، کیا ہے نکاح کو ایک نکاح شرعی نہیں، اس کو ایک کاروبار بنا لیا گیا، اس کو ڈیل بنا دیا گیا، اس کو ایک سودا بنا دیا گیا ہے۔ جیسے لین دین کیا جاتا ہے، جوڑ توڑ ہوتا ہے، سودے بازیاں ہوتی ہیں، اسی اعتبار سے اس نکاح کو بھی بنا دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رسم و رواج سے، منکرات سے بچتے ہوئے شرعی نکاح کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نکاحوں کو بابرکت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسے نحوست سے نہ بھرے، اسے حرام سے نہ بھرے، اسے رسم و رواج سے بوجھل نہ کریں، اسے پیچیدہ نہ کریں، اسے مشکل سے مشکل نہ بنائیں، بلکہ اسے آسان اللہ نے بنایا ہے اسے آسان بنا دو۔ اگر آسانی سے نکاح ہو جائے، آسانی سے شادیاں ہو جایا کریں، تو سماج کا 70% زناکاری بدکاری کا نظام کا جو 70% سے زیادہ جو زناکاری بدکاری کی خبریں ہم سنتے ہیں مسلم سماج کے اندر، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چوری کے واقعات، 2 نمبر کے کاروبار، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس میں کوئی دخل نہیں ہے؟ اس میں دخل ہے، اس رسم کا، اس رسم کا دخل ہے۔ ہم نے شادی کو مشکل بنایا ہے۔ ایک شادی میں 20 لاکھ روپے خرچ کرنا ہے، وہ 2 نمبر کا کاروبار نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ چوری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ بینکوں سے سود کا لون نہیں لے گا تو کیا کرے گا؟ کہاں سے نکاح کرے گا اپنی بیٹی کا؟ ہم نے یہ ظلم ڈھایا ہے اپنے سماج کے اوپر، مسلم طبقے کے اوپر، اور خاص طور پر غریبوں کے اوپر ہم نے مشکل پیدا کی۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسنون نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بابرکت نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کتنا بھی نظام بنا لیں دنیا کے حساب سے، دولت اور پیسے خرچ کر کے نام کر لیں، برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ نہیں اتارے گا تو پیسوں سے برکت نہیں نازل ہوگی، برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اس کے نبی نے فرمایا کہ سب سے سمپل جو نکاح ہوگا وہ سب سے زیادہ بابرکت ہوگا۔ صحابہ کرام کا نکاح ہوتا تھا، کون سے کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے؟ تابعین کا نکاح ہوتا تھا، کون سے لاکھوں کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے؟ لیکن ان سستی شادیوں میں، سمپل شادیوں میں جو بچے پیدا ہوئے وہ دنیا کے مجاہد پیدا ہوئے، ایمان والے پیدا ہوئے، قیامت کی صبح تک ان کا نام ہسٹری میں لکھا جائے گا، برکت و رحمت کی دعائیں کی جائیں گی ان کے لیے۔ آج کروڑوں کی شادیاں کرتے ہیں لوگ تو ایسے ناہنچار پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کی قسم ہاتھ پکڑ کر کے باہر نکالنے والی نسل پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بنیاد غلط رکھی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم سماج کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمپل اور آسان شادیاں، مسنون شادیاں جو اسلام کے طریقے کے مطابق ہیں، اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے منکرات سے بھی بچائیں، گناہ کے کاموں سے بھی بچائیں، اور ہر طرح کے رسم و رواج سے بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔